یہ ہے 1990 کی دہائی، ہر طرف دہائی ہے دہائی، کراچی دھواں دھواں، خون سے تر بتر، قتل و غارت گری، اغوا، پرچی، بھتوں، بوری بند لاشوں، کٹے ہوئے سر اور اعضاء، فائرنگ، دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، جائز اور ناجائز گرفتاریوں، پولیس مقابلوں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے لرز رہا ہے سیاسی دہشت گردی کا راج اور پولیس ایکشن کی انتہا۔ دونوں جانب سے چن چن کر مارنے کی مہم 1992 اور 1994 میں کراچی پولیس کی جانب سے دو ناقابل فراموش آپریشن کلین اپ، جنہیں اس وقت کی پرائم منسٹر اور فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی سرپرستی حاصل تھی۔ ایم کیو ایم اسے اس کی سیاسی قوت کو توڑنے کا آپریشن قرار دیتی تھی اور پیپلز پارٹی کے نزدیک یہ کراچی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی مہم تھی۔ کراچی پولیس کے جن مخصوص افسروں نے ان آپریشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کے طریقوں، کارروائیوں اور حربوں کی وجہ سے ان کے ماتھے پر شہرت کے ساتھ ساتھ رسوائی کے ٹیگ بھی لگے۔ ان میں ایک نمایاں نام انسپکٹر ذیشان کاظمی کا ہے، وہ ذیشان کاظمی جس کی ایک زمانے میں پورے شہر پر دہشت طاری تھی۔ ایسا کیا ہوا کہ ان کی تشدد زدہ لاش 14 اکتوبر 2003 کو خالد بن ولید روڈ پر کچرا کنڈی سے پائی گئی؟ ہماری آج کی ویڈیو کراچی پولیس کے اس بے باک اور متنازع افسر کی ہمت، دہشت، شہرت، حیرت اور عبرت کی کہانی ہے۔ آئیے ابتدا سے انتہا تک ذیشان بیتی کا جائزہ لیتے ہیں۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی پیدائش 14 اپریل 1965 کو محکمہ آثار قدیمہ کے افسر بیدار کاظمی کے گھر میں ہوئی۔ یہ گھر کراچی کے علاقے ایف سی ایریا میں واقع تھا، جہاں زیادہ تر فیڈرل سرکاری ملازمین رہتے ہیں، اور کسی زمانے میں یہ محلہ کراچی سینٹرل میں مڈل کلاس کی قدرے بہتر آبادیوں میں شمار ہوتا تھا۔ ذیشان کاظمی 3 بہنوں اور 4 بھائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ گورنمنٹ بوائز اسکول ایف سی ایریا سے میٹرک پاس کیا اور پھر بطور پرائیویٹ امیدوار انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کرنے کے بعد ذیشان کاظمی 1986 میں سندھ ریزرو پولیس فورس میں ASI بھرتی ہوئے اور ملازمت کے آغاز میں اندرون سندھ خدمات انجام دیتے رہے۔ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ انچولی کا رہنے والا تھا اور اس کی زیادہ تر تعلیم پرائیویٹ تھی، اس کی گریجویشن جو تھی وہ پرائیویٹ تھی، اور پھر وہ ایگل اسکواڈ اس زمانے میں نیا بنا تھا جو کرائم، اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں وہ بھرتی ہوا تھا پہلی دفعہ۔ ذیشان کاظمی 1991 میں سب انسپکٹر اور پھر 1993 میں ترقی پا کر انسپکٹر ہو گئے، اور پھر یہی عہدہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے انچولی فیڈرل بی ایریا 20 ستمبر میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ کراچی میں بطور SHO ان کی پہلی پوسٹنگ کماڑی کے قریب واقع تھانے جیکسن میں ہوئی، اور پھر مختلف پولیس اسٹیشنز میں انہیں SHO لگایا جاتا رہا، جن میں سینٹرل ڈسٹرکٹ کا تھانہ ناظم آباد، ساؤتھ کے تھانے گارڈن اور درخشاں، جبکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا تھانہ کھوکھرا پار شامل ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق انہیں سروس کے دوران بہادری دکھانے پر قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ذیشان کاظمی کو سپورٹس میں ہاکی بہت پسند تھا، جبکہ وہ ویڈیوگرافی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ میوزک شوق سے سنتے تھے، خوش خوراک اور خوش لباس تھے، شاعری، ڈرامہ، اداکاری وغیرہ سے بھی کافی لگاؤ تھا۔ اور جیسے کراچی کے عموماً لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، لڑکے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والے، مطلب اس کو اچھے کپڑے پہننے، اچھی خوشبو لگانے، اچھا کھانا کھانے اور ڈرامے، موسیقی، قوالی سنتا تھا، تو وہ ایک خوش ذوق، خوش مزاج آدمی تھا۔ ذیشان کاظمی کے خاندان والوں اور پرسنل دوستوں کو حیرت تھی کہ ایسا زندہ دل شخص ایک سخت گیر اور انتہائی متنازع پولیس افسر کیوں کر بن گیا۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، موقع شناس تھا، اوور ایمبیشس تھا، یا نفسیاتی طور پر اذیت پسند؟ اس کا جواب اسی سٹوری میں چھپا ہوا ہے، جو ہم آپ سے اپنے کمنٹس باکس میں جاننا چاہیں گے۔ کراچی کی یہ خوں شام کہانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ 1990 کے اس پرتشدد ترین ڈیکیڈ میں کراچی میں قتل و غارت کا یہ حال تھا کہ نہ مقتول کو معلوم ہوتا تھا کہ قاتل کون ہے، اور نہ قاتل کو پتہ لگتا تھا
کہ مقتول کو مارنے کا حکم کس نے اور کیوں دیا تھا۔ اس صورتحال میں مرکز کی جانب سے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے آپریشن کرنے کے لیے مکمل فری ہینڈ لیا۔ یہ حالات ہو گئے تھے کہ ایک دن میں 72 لاشیں مل رہی ہیں اور بوری بند لاشوں کا ایک معمول بنا ہوا ہے، تو اس وقت یہ آپریشن شروع ہوا۔ نصیر اللہ بابر کو فری ہینڈ مل گیا وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی جانب سے، اور پھر اس نے ایک ٹیم بنائی تھی یہاں مختلف ایس ایچ اوز کی، جیسے ایشان کاظمی ہے، سرور کمانڈو ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مہلک یا مؤثر ایس ایچ او تھا یا اس ٹیم کا سب سے یعنی خطرناک ممبر تھا، وہ ایشان کاظمی ہی ہے۔ سیاسی طور پر اور قانونی طور پر ان معاملات کو حل کرنے کا ایک پورا راستہ موجود تھا، لیکن اس کو اختیار کرنے کے بجائے ایک انتہائی جو راستہ تھا اس کو اختیار کیا گیا، آپریشن کی طرف گئے۔ جب آپ قانون کا جو دائرہ ہے اس سے جو آدمی بھی نکلے گا، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا ادارہ ہو، اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوں گے۔ جس کے بعد انتہائی متنازع، مشکوک اور ایسے پولیس مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا جنہیں شہری اور سیاسی حلقے جعلی یا فرضی مقابلہ قرار دیتے تھے۔ عدالتی زبان میں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کارروائیاں تھیں۔ دوسری طرف آپریشن کرنے والے پولیس افسران پر حملوں کا بھی آغاز ہوا، مگر خوف کا جواب خوف سے دینے کا یہ فیصلہ خون کی ہولی ثابت ہوا۔ دونوں جانب یعنی پولیس اور سیاسی طور پر سرگرم جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔ 92 کا آپریشن تھا، بنیادی طور پر کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے شروع ہوا تھا۔ اب یہ ہوا کہ اس آپریشن کا پھر رخ جو ہے کراچی کی طرف بھی آ گیا۔ کراچی میں پھر ایم کیو ایم اس کا نشانہ بنی، یعنی اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے، مارے بھی گئے، اور بدلے میں پھر ایم کیو ایم کا جو مسلح بازو تھا اس نے رد عمل میں سرکاری املاک پہ حملہ کیا، اور جو پولیس اہلکار تھے ان کو بھی نشانہ بنایا، رینجرز کے اوپر حملے ہوئے، تو پھر اس میں شدت آتی چلی گئی۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب انسپیکٹر ذیشان کاظمی آپریشن کرنے والی پولیس ٹیم کا حصہ بنے۔ ایک ہارڈ کور کراچائٹ، انچولی کا رہنے والا، یہیں کا جمپل، وہ ایم کیو ایم کے اتنا خلاف کیسے جا سکتا ہے کہ وہ مہاجر لڑکوں کو یا اردو اسپیکنگ لڑکوں کو اس طرح سے مار رہا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر فرشتوں کا ہاتھ آ گیا تھا، پھر فرشتوں کا ایک دفعہ ہاتھ آ جائے تو پھر آپ کو وہی کرنا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ جو بھی آفیسر ایسے کاموں کی حامی بھرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کئی ایک ایسے کام کرتا ہے جو اس کی جو ذاتی خزانہ ہے اس کو بھرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی کرپشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ پولیس فورس میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز لیول کے افسران کی پہنچ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنی مرضی سے تھانوں میں پوسٹ ہونے لگے، بلکہ کام بھی اپنی مرضی کے افسران کے ساتھ کرنے لگے۔ ایک چھوٹے درجے کا افسر جو ہے، انسپیکٹر ہے یا اے ایس آئی ہے، وہ رابطہ کر رہا ہے وزیر داخلہ سے، وہ رابطے میں آئی جی سے، تو بیچ کی ساری چین تو بریک ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو روکنے والا کون ہے؟ تو یہ جس کو چاہتے تھے اٹھاتے تھے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی پولیس والا نہیں پوچھ سکتا تھا، افسر نہیں پوچھ سکتا تھا، کوئی انسانی حقوق کا ادارہ ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا، اور سیاسی طور پر ایم کیو ایم تو پہلی ان کے عتاب میں تھی۔ ڈی آئی جی کی سطح کے افسران اپنے ماتحت تھانے داروں کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگے۔ ایشان کاظمی کا بھی براہ راست رابطہ تھا، اور 2-4 اور ایس ایچ اوز تھے جو بالکل آپ سمجھ لیں وہ بلو آئٹ تھے نصیر اللہ بابر کے، یا جو اور ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کو آپ فرشتہ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے بڑے چہیتے تھے، اس لیے ان کی بہت چلتی تھی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ کراچی دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور متنازع مشکوک پولیس مقابلوں میں سیاسی جماعتوں کے مسلح ونگ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کارکن مارے گئے، مگر ایسا بالکل نہیں تھا کہ زیادتی صرف پولیس کی طرف سے ہوتی رہی۔ مسلح جتوں کی طرف سے بھی منظم مہم کے انداز میں جس طرح پولیس اہلکاروں، سیاسی کارکنوں اور مخالفین کو قتل کیا گیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کبھی آفاق احمد جو تھے الطاف حسین کے بازو ہوتے تھے نا، آفاق احمد عامر خان، اور پھر ہوا یہ کہ وہی آفاق احمد ایک علیحدہ دھڑا بناتے ہیں، ان کے درمیان ایک لڑائی کا نیا دور کھلتا ہے، اور ہزاروں مہاجر نوجوان اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں سے ہجرتیں کرتے ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، ماؤں سے ان کے بیٹے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ ایک پورا سماجی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ یعنی یہ آپریشن صرف ایک چیز پر نہیں تھا، یعنی کئی ایک چیزیں اس سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ سندھ پولیس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 1991 سے 2014 تک 2000 سے زائد پولیس اہلکاروں اور افسروں کو گھات لگا کر ٹارگٹ کر کے
یا فرائض کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا گیا، جن میں سے تقریباً 450 کے قریب پولیس افسران اور اہلکار صرف کراچی آپریشن کی نظر ہوئے۔ پولیس افسران پر حملے معمول بن گئے تھے، کبھی گھات لگا کر، کبھی ہدف بنا کر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ پولیس اہلکاروں اور افسروں کو شناخت کر کے، اغوا کر کے، شدید تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا تھا، پھر ان کی بھی بوری بند لاشیں برآمد ہوتی تھی۔ ذاتی انتقام والا جو جذبہ تھا وہ بھی اس میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ جو ایم کیو ایم کے مسلح بازو کے بہت سارے لوگ تھے، ان کے نام جیسے فہیم کمانڈو، فاروق دادا، ریحان کانا اور بھی بہت سارے نام تھے۔ یہ سارے لوگ پھر پولیس کو اپنا ہدف بناتے تھے، جو آپریشن میں ہے بلکہ نہیں بھی تھے، تو ان سب کو انہوں نے پھر نشانہ بنایا۔ اور دوسری طرف سے ان لوگوں کا بھی یہی رویہ تھا، اور اب تو میرا خیال ہے ان میں سے جو بہت سارے پولیس آفیسرز ہیں وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے، میرا خیال ہے چند ایک باقی ہیں، تو وہ تو سب لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن اس دوران بہرحال دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اس آپریشن سے شہرت پانے والے افسران میں بہادر علی، راؤ انوار، چودھری اسلم، توفیق زاہد، غضنفر کاظمی، بہاؤالدین بابر، ناصر الحسن اور سرور کمانڈو وغیرہ شامل ہیں، جن میں اب سرور کمانڈو اور راؤ انوار سمیت صرف 4 پولیس افسر باقاعدہ حیات ہیں، مگر انسپیکٹر ذیشان کاظمی ان افسران میں سب سے نمایاں اور متنازع نام بن کر ابھرے۔ تو ایک طاقت کا بھی تو نشہ ہوتا ہے نا، اور طاقت کی کوئی نہ کوئی قیمت بھی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک وشس سرکل شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، جہاں آپ نے 1 مارے وہاں پھر آپ نے 2 مارے، وہاں 5 مارے، وہاں 50 مارے، تو پھر یہ آپ کا ایک معمول ہی سا بن جاتا ہے۔ وردی آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ ایک خاص دائرے کے اندر رہیں گے، جو آپ کا اختیار ہے، آپ اسی کو استعمال کریں گے، لیکن وہ چیز نہیں ہوئی، اور آپریشن کے نام پہ بہت سارے جو افسران تھے ان کو ایک کھلی چھوٹ مل گئی، جس کا بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھایا، اور اس کا نتیجہ براہ راست جو تھا وہ عام لوگوں نے بھگتا۔ سینئر صحافی مبشر فاروق کے مطابق ذیشان کاظمی جب کسی تھانے کا چارج لیتے تھے تو سرکاری گاڑیاں، موبائل وین اور کچھ پرائیویٹ گاڑیاں منگوا لیتے تھے۔ ان گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ پورے علاقے کا ایک ایک گلی کا گشت کرتے تھے۔ جب 35 سے 40 گاڑیوں کا یہ اسکواڈ گلیوں میں گھوم رہا ہوتا تھا تو لوگوں پر ایک خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے وہ مختلف طریقے ایجاد کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنے تھانے کی حدود میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی شخص سفید کاٹن کا سوٹ یا جینس نہیں پہنے گا۔ جی، ذیشان کاظمی کے علاقے میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی جینس نہیں پہن سکتا، وائٹ کاٹن کا سوٹ نہیں پہن سکتا، اس نے پابندی لگا دی تھی۔ یار آپ ہوتے کون ہیں کہ لوگوں کا لباس کا تعین آپ کریں گے کہ کس نے کیا کپڑے پہننے، کاٹن پہننا ہے نہیں پہننا ہے، جینس پہننی ہے نہیں پہننی ہے، تو یہ تو آپ کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن آپ نے وہ کام کرنا شروع کیے جو آپ کی بنیادی ڈیوٹی نہیں تھی۔ سینئر جرنلسٹ مبشر فاروق بتاتے ہیں کہ اگر ذیشان کاظمی راہ چلتے بھی کسی فرد کو اٹھا لیتے تو اس کو چھوڑنے کی فیس 1,00,000 روپے ہوتی۔ بعض دفعہ 200 سے 400 تک لوگ انسپیکٹر ذیشان کاظمی کی پرائیویٹ تحویل میں ہوتے۔ عموماً یہ وہ لوگ ہوتے جنہیں شبے میں اٹھایا جاتا اور بے قصور پا کر 1,00,000 روپے فی بندہ لے کر چھوڑ دیا جاتا۔ جہاں انسپیکٹر ذیشان کاظمی پوسٹ ہو جاتے وہاں مبینہ جرائم پیشہ افراد تو خطرہ محسوس کرتے ہی تھے، مگر شہری حلقے بھی اس پریشانی کا شکار دکھائی دیتے کہ اب اس علاقے میں آئے دن پولیس کارروائیاں، چھاپے، گرفتاریاں، فائرنگ اور پولیس انکاؤنٹر ہوں گے۔ ذیشان کاظمی نے کراچی شہر میں کئی انتہائی متنازع اور مشکوک پولیس مقابلوں میں وہ کردار ادا کیا جس نے سیاسی حلقوں میں انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی پہچان دی۔ اس دوران خود ذیشان کاظمی پر بھی کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، مگر ہر بار وہ بچ نکلتے۔ سیاسی قوتوں کے مسلح ونگ سے تعلق رکھنے والے کئی نمایاں افراد ذیشان کاظمی کے ہاتھوں ایسے پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے جنہیں شہری اور سیاسی حلقے جعلی یا فرضی مقابلہ کہتے رہے۔ ذیشان کاظمی کی ان سرگرمیوں پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، کئی بار عدالتی احکامات پر انہیں معطل بھی کیا گیا۔ ذیشان کاظمی کے کھاتے میں 100 کے قریب پولیس انکاؤنٹرز ہیں۔ چودھری اسلم کا ویسے سب سے زیادہ نمبر ہے، لیکن ذیشان نے بھی کوئی 100 بندے مارے ہیں، تو یہ اس وقت یہ بڑا مؤثر سمجھا جاتا تھا کراچی کے آپریشن میں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ انکاؤنٹرز کیسے ہو رہے تھے؟ کیا وہ حقیقی انکاؤنٹر تھے؟ ان لوگوں کو، ان لڑکوں کو پکڑا جاتا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ ذمہ دار ہوں، ہو سکتا ہے وہ ذمہ دار نہ ہوں، لیکن جو فرشتے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ عدالتوں کی نظر ہو جائے اور پھر وہاں سے چھوٹ جائے یا ضمانت پہ رہا ہو جائے، تو وہ ان کو پھر کراچی آپریشن کے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ پھر ان کو نپٹا دیتے تھے۔
یہاں سے ہمارے اس افسانوی اور ڈرامائی کیفیت والے کردار کی کہانی میں ایک بالکل نیا اور چونکا دینے والا ٹرن آتا ہے اور کچھ نئے کردار شامل ہوتے ہیں۔ ذیشان کاظمی اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کی موت گولی لگنے سے ہوگی، مگر ذیشان کاظمی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے قاتل کے ساتھ ان کا بہترین دوست کھڑا ہوگا۔ مگر ذرا ٹھہریے، یہ معاملہ جاننے سے پہلے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طرح سے جڑے پولیس افسران اور اہلکاروں کو مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا گیا تھا، مگر نامزد ہونے کے باوجود بھی مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی علی سنارا کو گرفتار کرنے والے انسپیکٹر ذیشان کاظمی گرفتاری سے بچ گئے اور اپنی بیل بیفور اریسٹ کی درخواست ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے، جس کے بعد عدالت نے انہیں ایبسکونڈر قرار دے دیا۔ علی سنارا ایک بڑا پاورفل آدمی تھا جو مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا اور اس کی بھی بڑی دہشت تھی، چونکہ یہ ہائی اپس کے بالکل بااعتماد ہو چکا تھا اور ان کی ہر بات یہ ماننا اس نے شروع کر دی تھی، تو مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں بھی اس کا بڑا مرکزی قسم کا کردار تھا۔ مرتضیٰ بھٹو جہاں قتل ہوا ہے، جس جگہ پہ جہاں اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کلفٹن میں، ذیشان کاظمی وہاں موجود تھا۔ ملازمت سے جان بوجھ کر غیر حاضر رہنے پر 3 ستمبر 2003 کو ذیشان کاظمی کو پولیس کی ملازمت سے ڈسمس کر دیا گیا اور یہیں سے ذیشان کاظمی کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ انہیں پہلا خطرہ MQM کے مسلح ونگ سے تھا، جن کے کئی ممبرز کراچی آپریشن کے دوران پولیس مقابلوں کے نام پر ذیشان کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ دوسرا خطرہ الذوالفقار اور مرتضیٰ بھٹو کے وہ ساتھی تھے جو ذیشان کاظمی کو علی سنارا کی گرفتاری اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتے تھے۔ تیسری طرف سے سروس سے ٹرمینیشن اور مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں نامزدگی سے قانونی مشکلات اور گرفتاری کا خدشہ بھی تھا۔ اب اس کی زندگی ایک عذاب میں پھنس چکی تھی، اس کے پاس کوئی آمدنی کا اس کا ذریعہ نہیں تھا، اس کو اپنے زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہر طرف سے اس کو خطرہ تھا۔ مختلف جو عسکری تنظیمیں ہیں وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ان کے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں انوالو تھا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی اور مکافات اول سے بھی چھٹکارا ممکن نہیں۔ سینے پر میڈلز اور سرکاری شاباشیوں کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کی بددعائیں بھی ذیشان کاظمی کا پیچھا کر رہی تھی۔ عدالت اور قانون کی گرفت میں آنے، پولیس سروس سے نکالے جانے، سرپرستوں کے ہاتھ اٹھا لینے اور پیٹی بھائیوں کے بے وجہ کولڈ شولڈر دینے سے ذیشان کاظمی کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ سرکاری افسران، پولیس قیادت اور اعلیٰ سیاسی اور سرکاری شخصیت نے ذیشان کاظمی کا فون اٹھانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ ہر ایک سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ اس وقت کوئی ذیشان کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ اس پریشانی اور تنہائی کے عالم میں ذیشان کاظمی کے ذہن میں ایک نام گونجا جو اس کا سروائیور بن سکتا تھا، اور وہ تھا ان کا دوست اور انڈرورلڈ ڈان شعیب خان۔ شعیب خان بھی ایک بہت پراسرار سا کردار ہے ہمارے اس ایرا کا، 90s کا۔ وہ انڈرورلڈ ڈان تھا۔ شعیب خان کی جب انٹری ہوتی ہے تو پھر معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر شعیب خان کا تعلق بھی جو مہاجر کمیونٹی سے تھا اور پھر وہ انہی علاقوں میں بستا رہتا تھا جہاں MQM کا ہولڈ تھا، تو ایسے میں شعیب خان جو ہے وہ ابھرتا ہے اور شعیب خان کو وہی جس طرح سے ایک جرم کی دنیا میں ہوتا ہے کہ کئی طاقتور لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جب شعیب خان بالکل وہ انڈر ورلڈ میں چلا گیا اور جوئے کے اڈے چلانے شروع کر دیے، خیر جوئے کے اڈے سینٹرل میں جو چلتے تھے ان کی سرپرستی ذیشان کاظمی بھی کرتا تھا اور وہ پیسے ویسے اس کے پاس آتے تھے، لیکن شعیب خان ایک بہت بڑا ڈان بن چکا تھا۔ ذیشان کو یقین تھا کہ شعیب خان اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے انہیں زندگی کے اس شدید بحران سے نکال سکتا ہے، اور شاید یہی ذیشان کاظمی کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ذیشان کاظمی نے اپنے لڑکپن کے ساتھی، ہم محلہ اور قابل اعتماد دوست شعیب خان سے رابطہ کیا اور اپنی مشکلات کے خاتمے اور پولیس سروس میں دوبارہ بحالی کے لیے مدد مانگی۔ شعیب خان نے انہیں مایوس نہیں کیا اور فوراً حامی بھر لی۔ یہاں سے کہانی ایک اور خطرناک اور ناقابل فراموش موڑ لیتی ہے۔
ذرائع کے مطابق اس وقت انڈر ورلڈ کا ایک اور طاقتور کردار شعیب خان کا حریف حاجی ابراہیم بھولو اچانک غائب ہو گیا تھا، اور بھولو کے ساتھیوں کو شک تھا کہ اسے شعیب خان نے قتل کرا دیا ہے۔ ابراہیم بھولو سے دوستی بھی تھی ایک زمانے میں، اور پھر اختلافات آتے ہیں، تو ہوا یہ کہ شعیب خان نے ابراہیم بھولو کو بلوا کر قتل کرایا اور ڈیفینس میں اس کے بنگلے پہ قبضہ بھی کیا۔ وہ لوگ شعیب خان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور انہیں بے نظیر بھٹو سے انتہائی قربت رکھنے والے اور ان کے خاص محافظ منور سہروردی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ذیشان کاظمی کی مدد کے لیے کال نے شعیب خان کے ذہن میں دھماکہ کر دیا۔ اس نے منور سہروردی کو قتل کروانے کے لیے ذیشان کاظمی کو بطور چارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شعیب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یار مار ہے، مطلب اس کے لیے جو اس کے مفادات ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں، دوستی بعد میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد شعیب خان نے مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھیوں سے رابطہ کیا جو کافی عرصے سے ذیشان کاظمی کی تلاش میں تھے اور اسے اپنے ساتھی علی سنارا کی گرفتاری اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کو بھی مرتضیٰ کے قاتل سمجھتے تھے، اس لیے بے نظیر کے وفادار منور سہروردی کے لیے بھی ان کے دل میں ایک کھٹک تھی۔ شعیب خان نے نہایتی عیاری کے ساتھ اس صورتحال سے دوہرا فائدہ اٹھایا اور علی سنارا اور ان کے ساتھیوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ میں ذیشان کاظمی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اس کے جواب میں تم منور سہروردی کو قتل کرا دینا۔ انڈر ورلڈ میں دوستی اور اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور پتہ نہیں چلتا کہ دوست کب آستین کا سانپ بن جاتا ہے۔ ذیشان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ علی سنارا اور ان کے آدمی منور سہروردی کے قتل پر تیار ہو گئے، مگر ڈیل کے مطابق پہلے شعیب خان کو ذیشان کاظمی ان کے حوالے کرنا تھا۔ میں آپ کو ذیشان کاظمی دوں گا، بدلے میں آپ منور سہروردی دیں گے۔ یہ ڈیل آفر کی اس نے علی سنارا کے ساتھیوں کو۔ وہ تو جس کو کہتے ہیں سونگتے پھر رہے تھے کہ کہیں ذیشان کاظمی ملے تو اس کو وہ ہٹ کریں۔ باخبر پولیس ذرائع کے مطابق منگل 14 اکتوبر 2003 کو ذیشان کاظمی شعیب خان سے ملاقات کے لیے طے شدہ مقام پر پہنچے۔ شعیب نے ذیشان کو گزری میں اپنے ٹھکانے پر بلایا تھا اور انہیں پھانسنے کے لیے پورا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ جب ذیشان کاظمی وہاں داخل ہوئے تو کسی پارٹی کا سما تھا۔ گھر میں ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا، لان میں باربیکیو کا انتظام ہو رہا تھا۔ کباب بنانے والے باورچی، کھانا لانے اور لے جانے والے ویٹرز، یہاں تک کہ شعیب کے گارڈز بھی موجود تھے، مگر صرف شعیب خان یا قاتل ہی جانتے تھے کہ کباب بنانے والے اور کھانا لانے والے ویٹرز اور گارڈز سب کے سب دراصل علی سنارا کے آدمی عاشق حسین کھوسا، نہال تلانی اور ان کے ساتھی تھے۔ پولیس افسر فیاض خان کے مطابق جب ذیشان وہاں پہنچے تو ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ کی طرح ہتھیار موجود تھا۔ شعیب کے محافظوں کے روپ میں علی سنارا کے آدمیوں نے ذیشان سے ان کا پستول یہ کہہ کر لے لیا کہ اندر ہتھیار نہیں لے جایا جا سکتا، آپ واپسی پر لے لیجیے گا۔ ذیشان کاظمی اندر پہنچے تو شعیب نے انہیں گرم جوشی سے ریسیو کیا، ڈرنک آفر کرتے ہوئے بتایا کہ تمہاری مددگار ہائی پروفائل شخصیت بس پہنچنے ہی والی ہے۔ ذیشان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساقی نے جام میں کچھ ملا رکھا ہے۔ ذیشان کے بے ہوش ہوتے ہی علی سنارا کے ساتھیوں نے انہیں اس عمارت کے تہہ خانے میں منتقل کر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ جب تہہ خانے میں ذیشان کاظمی کو واپس ہوش میں لایا گیا تو آنکھ کھلتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ موت کے منہ میں آ چکے ہیں اور اب سامنے وہی لوگ مسلح بیٹھے ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے ویٹر اور شیف بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شعیب خان وہاں کھڑے علی سنارا کے قریبی ساتھیوں عاشق کھوسا اور نہال تلانی سے بڑے دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے۔ ذیشان یہ دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں تھے۔ بیسمنٹ میں اس کو لے جا کے انہوں نے قید کر دیا، اس کی ہتھکڑی ڈال دی جو کہیں بازار سے خرید کے لے آئے تھے ہتھکڑی۔ اس کو جگایا گیا، شعیب خان نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا سوری۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یار مار ہے تو بس میرے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ دھوکہ تو اس کے ساتھ بہت بڑا ہوا تھا، یعنی شعیب خان نے دوستی اور تعلق اور ان ساری چیزوں کو پسے پشت رکھتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے اپنے ایک عزیز دوست کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی ذیشان اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ عاشق کھوسا اور نہال تلانی نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ انہیں مارتے جا رہے تھے اور پوچھتے جا رہے تھے کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کس نے کی، کیسے ہوئی۔ اس دوران ذیشان کی چیخ و پکار اور اپنے تشدد کی آواز دبانے کے لیے حملہ آوروں نے عمارت کے گراؤنڈ فلور پر چلنے والی میوزک کی آواز تیز کر دی اور ذیشان کاظمی کی چیخیں اس گانے کی تیز دھن میں
دب کر رہ گئی۔ جب ذیشان کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے، تب ذیشان نے مزاحمت کا فیصلہ کیا اور اپنی ہتھکڑی توڑ کر نہال طلانی پر حملہ کر دیا تاکہ ان سے پستول چھین سکے۔ دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگے۔ اس دوران نہال کی پستول سے نکلنے والی گولی ذیشان کاظمی کی آنکھ میں لگی اور سر کے پار ہو گئی۔ 100 کے قریب انکاؤنٹرز میں متعدد افراد کی جان لے لینے والا ذیشان کاظمی لمحے بھر میں بے جان ہو گیا۔ فیاض خان کے مطابق شعیب نے ذیشان کے قاتلوں کو مشورہ دیا کہ اسی انداز سے لاش سے جان چھڑائی جائے جو دہشت گرد اختیار کرتے ہیں تاکہ قتل کا الزام MQM کے سر جائے۔ شعیب کے مشورے پر ذیشان کے قاتلوں نے لاش کو ایک چادر میں لپیٹا اور اسے تھانہ فیروز آباد کی حدود میں کراچی ایسٹ کے علاقے خالد بن ولید روڈ پر کچرا کنڈی کے پاس پھینک دیا۔ اچھا، جب لاش برآمد ہوئی تو اس کے بعد خود بخود سب کی نظریں اور ساری تحقیقاتی اداروں کا جو شک کا دائرہ تھا وہ خود بخود چلا گیا MQM کی طرف، کیونکہ ذیشان کاظمی نے MQM کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا تھا اور جو پیٹرن تھا، طریقہ کار تھا، وہ بھی MQM سے ملتا جلتا تھا کہ وہ لاش ملی کپڑے میں یا بوری میں پڑی ہوئی۔ شعیب خان کی شاطرانہ چال کامیاب رہی۔ ذیشان کاظمی کی چادر میں لپٹی لاش ملنے پر بہت سے کرائم رپورٹرز، نیوز ایجنسیز، انٹرنیشنل میڈیا اور اکثر پولیس افسرز بھی یہی سمجھتے ہیں اور تاثر دیتے رہے کہ یہ MQM کے مسلح ونگ کی جانب سے پھینکے جانے والی بوری بند لاشوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ مگر بعد میں تفتیش کے نتیجے میں یہ بات غلط ثابت ہوئی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ جس طرح یہ انکاؤنٹر کرتا تھا اس کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اس کی لاش ملی، اس کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ عیدی سینٹر پہنچے اور اس کی لاش کو انہوں نے پہچانا اور یہ اس کا انجام تھا۔ یہ قتل دوستی کا قتل تھا، اعتماد کا قتل تھا، انتقام تھا یا مکافات عمل، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ایسی ہی تحقیق اور تجسس سے بھری چونکا دینے والی کسی نئی اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر ہمارا انداز، محنت اور پروڈکشن آپ کو پسند آ رہی ہو تو اپنے لائکس اور کامنٹس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری اگلی ملاقات تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔